والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ ہفتہ واری سلسلہ ہے۔ پچھلی کڑی میں علانیہ دعوت کے حکم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے جمع کرنے اور ان کو دعوت دینے کا ذکر ہوا۔ آگے پوری قوم اور مکے کے عام افراد میں عام خطاب کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کریں اور مشرکین سے منہ موڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیرا بالوادی بصفح هذا الجبل ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ۔ کہ یہ بتلاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، انما مثلی ومثلکم کمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحاه۔ کہا کہ میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔
اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا۔ قریش کو پکار کر کہا، اسی طرح خاندان کعب بن لوئی کو پکارا، مرہ بن کعب کو آواز دی، قصی کے بیٹے کہہ کر پکارا، بنی عبد شمس کو بھی پکار دی، اور بنی عبد مناف اور بنی ہاشم کو بھی پکارا، اور پھر آخر میں اتر کر بنی عبد المطلب کو بھی پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عباس بن عبد المطلب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ اسی طرح صفیہ بنت عبد المطلب اور خود اپنی صاحبزادی فاطمہ بنت عبد المطلب کو بھی فاطمہ بنت محمد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی کہ اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ دنیا میں اگر مال ہے اور تم سوال کرتے ہو تو میں اپنی استطاعت کے مطابق تمہارا خیال کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام آؤں میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے کہ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا کہ تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ وہ اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کہتے کہ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا، اور وہ مطمئن ہو گئے کہ تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی، اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور دودھیالی نسب میں پڑھتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ تو علانیہ تبلیغ کا حکم اترنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور خطاب ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جن پر غور کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ علانیہ خطاب کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ عربوں ہی کا تھا۔ یعنی عرب میں ایسا جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا اور کسی ہنگامی بات کی اطلاع دینی ہوتی تو وہ اسی طرح یا صباحہ کی پکار لگایا کرتے تھے۔ ساتھ میں ان کے یہاں یہ بات بھی تھی خرابی کی کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیتے، یعنی برہنہ ہوتے اور اس طرح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو چیز لینے کی تھی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے ہم کو
کہ اگر دوسروں کی کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جو ان کے شریعت کا مسئلہ نہیں ہے اور دین میں مشابہت نہیں ہوتی ہے تو لینے میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بری چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہر چیز لینے کے لائق نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز سے چھوڑنے کے لائق نہیں ہوتی۔ جو لینے کے لائق ہو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور جو چھوڑنے کے لائق ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسوہ پیش فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کی وادی کے اس کے پچھلی طرف وادی میں کوئی لشکر ہے، میں بتلاؤں کہ وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ تو یہ جو پوزیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ پہاڑ کے اوپر ہیں اور سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر ایک لشکر ہے، تو اس پوزیشن میں تمثیل ہے دراصل مقام نبوت کی۔ مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن اور اپنا جو مقام ہے نا اس کو واضح کیا کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے۔ تو میں جس جگہ کھڑا ہوں نا اس جگہ کھڑا ہو کر میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، تو ادھر کی خبر میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو نبی بھی کیا کرتا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی وصول کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن رسالت کے اعتبار سے واضح کر دیا، اور پھر شخصی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے اس کی گواہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے برملا لے لیا، کھلے طور پر لے لیا۔ کیا کہا؟ تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقہ، ہم نے تو آپ کے سلسلے میں ہمیشہ سچائی کا تجربہ کیا ہے، تو آج کیوں ہم آپ کو چھٹانے لگے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ تو اچھے اعمال اور اچھے کردار کا اثر دعوت کے حوالے سے جو ہو سکتا ہے اس کا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بیچ میں کئی باتیں آئی ہیں، انشاءاللہ ایک دو بات رکھیں گے، لیکن اچھا اثر ہے اور اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ سچ ہی بولنے والے ہیں۔ لیکن یہ سچا بولنے والا دنیا کی سب سے بڑی سچائی بولتا ہے نا، تو پھر اس کو جھٹلایا جاتا ہے، اس کی تردید کی جاتی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تردید کرنے والوں میں پہل کرنے والا کون ہے؟ تو اپنا چچا ہے ابو لہب۔ ابو لہب اپنا چچا ہے جس نے ایک مشہور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، تو اس نے یہاں مخالفت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعائیہ کلمات اس نے استعمال کیا، آپ کی ہلاکت کی دعا اس نے کی ہے۔ تو بہرحال اپنی طرف سے یہ مخالفت ہوئی تو حق کی بات کی جائے گی، آپ کتنے اچھے ہوں، سچے ہوں، لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہو، حق کی بات کی جائے گی تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنوں کی طرف سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ بات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ابو لہب ہو یا ابو طالب ہے، ان لوگوں کی جو مخالفت ہے، ایک نے کھلے طور پر مخالفت کی اور دوسرے نے قبول نہیں کرنے کے اعتبار سے مخالفت کی، تو ان کی مخالفت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا وہ کوئی گھریلو اور خاندانی دعوت نہیں ہے، اور کسی خاندان کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر خاندان کو اٹھانے کے لیے ہوتا نا تو خاندان کا جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا تھا، اور یہ بھی قبول کرتا ہے اس لیے کہ وہ بھی تو دنیا دار شخص تھا۔ تو خاندان کے لیے اگر دعوت ہوتی نا تو ابو لہب کی طرف سے مخالفت نہیں ہوتی۔ اب ابو لہب کی طرف سے جو مخالفت ہوئی ہے اور جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیے گئے وہ صریح طور پر کیا ہے؟ گستاخی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس نے کی، چچا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے اس کو؟ تو یہ پوزیشن تو نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے اور کچھ جواب دیا جائے، تو ایسی پوزیشن جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا معاملہ نہیں ہوتا ہے نا تو وہاں دفاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الصارم المسلول فی شاتم الرسول میں اس کی کئی مثالیں لکھی ہے کہ اگر مسلمان پوزیشن میں ہے کہ وہ دفاع کرے وہ کرتے ہیں، اور مسلمان پوزیشن میں نہیں ہے نا تو دفاع کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ بلکہ یہ لکھا انہوں نے کہ مجھ سے معتبر لوگوں نے بیان کیا کہ اگر ہم نے کسی شہر پر حملہ کیا ہے، اس کا محاصرہ اور گھراؤ کر رکھا ہے اور فتح بہت مشکل ہو جا رہی ہے، کہ اندر سے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی شروع کی، اور جیسی گستاخی کی ہے نا
تو فوری طور پر فتح کا راستہ ہموار ہو گیا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اب ہماری فتح ہونے ہی والی ہے. تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یہاں بھی کیا. کیا کہا؟ پوری سورہ اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب. اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس امت کے افراد میں سے دو لوگوں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. اس امت کے افراد میں سے تو ایک مسلمان کا نام آیا ہے اور ایک کافر کا نام آیا ہے. مسلمان کا نام کون ہے؟ وہ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور کافر جس کا نام آیا ہے وہ ابو لہب ہے. تو ابو لہب کو قرآن نے ہمیشہ ہمیش کے لیے جاودہ منفی اعتبار سے کر دیا کہ بد دعا کے کلمات اس کے حق میں ہوتے رہیں گے. اور تبت یدا ابی یہ پہلا بد دعا ہے، اور پھر وہ تب ٹوٹ گیا. یہ خبر ہے، اطلاع کہ نہیں، ہلاکت اس کے حق میں مقدر ہو ہی گئی ہے. ہلاکت مقدر ہو گئی. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے نا، سورۃ تبت یدا، یہ قرآن کے معجزات میں سے اور معجزہ ہونے کی دلیلوں میں سے ہے. قرآن نے ایک بات کہی، وہ بات پتھر کی لکیر ہو گئی اور اس کے خلاف نہیں ہو سکا. اگر قرآن حق کی کتاب نہیں ہوتی اور اللہ کی کتاب نہیں ہوتی نا، تو ابو لہب جھٹلا دیتا اس کو کہ نہیں ٹھیک ہے میں دعوت قبول کرتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں کہ کیسے میں ہلاک ہوتا ہوں. لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ تو یہ بات کسی ایرے غیرے نے نہیں کہی تھی، بلکہ اس نے کہی تھی کہ جس کے ہاتھ میں زمام کار ہے اور جو فیصلے کرتا ہے. کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ پہلا خطاب ہے جو عمومی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اس پہلے خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ منصب اور یہ مقام ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ اب میں تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان ہو گیا ہوں اور تم کچھ بھی کرو میں تمہارا کام بنانے کے لیے کافی ہوں. تو ایک ایک کو پکار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک پکار کو یہاں نقل کیا ہے. میں نے اختصار کی غرض سے چھوڑ دیا ہے اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے اس موقع پر، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخروی نجات کے سلسلے میں کچھ بھی کام آنے والے نہیں. یہ سارے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور دنیا میں بھی لینے اور دینے کے سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو یہی عقیدہ رکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ اپنے لوگوں میں، خاندان کے، قبیلے کے، گھر کے لوگوں میں یہی عقیدہ راسخ کیا پہلے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اللہ سے دعا کہ مادوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.